اچھا سر، یہ تو چلے ایک پہلو تھا جو کہ پاکستان کی حکومت کے حوالے سے تھا. اب تھوڑا سا میں پارٹی کے حوالے سے آپ کی جاننا چاہوں گی. یہ خبر آج بڑا گردش کرتی رہی کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے دو شخصیات تھی جس میں سے ایک پہلے بھی کابینہ کا حصہ رہی ہے خیبر پختونخوا میں، تیمور ظفر جھگڑا صاحب اور کامران بنگس صاحب کو کابینہ میں شامل کرنے کے احکامات دیے گئے تھے، لیکن خیبر پختونخوا کے جو سی ایم ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کیا اس پہ مزید کچھ بات چیت کی ضرورت ہے؟ بظاہر تو لوگ اس کو پورٹری یہ کریں کہ انہوں نے خان صاحب کے احکامات نہیں مانے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کی پیچھے کوئی بڑی بنیادی وجہ ضرور ہوگی. خان صاحب کے احکامات نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھی یہ انفارچونیٹلی ایک اسپیٹ آف ڈس انفارمیشن ہے جو کہ پی ٹی آئی کے بارے میں لانچ کی گئی ہے. پچھلے کچھ ہفتوں سے بہت زیادہ شدت سے یہ سامنے آ رہی ہے. آپ نے دیکھے ہو گئے کہ وہ ٹاؤٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہاں میڈیا کے اوپر اور وہ بھی طرح طرح کے افسانے سنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر خان صاحب کے احکامات ہیں تو وہ تو الٹیمیٹلی ان کو تو کنفارم کرنا پڑے گا، ان کو تو اوبے کرنا پڑے گا. باقی اور کوئی مسائل اگر ہیں تو میں I'll be very honest about it، میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. سو consequently I will refrain from commenting on that. ٹھیک. اچھا، ایک اور خبر بھی وہیں کے حوالے سے تھی سر کہ گورنر خیبر پختونخوا پرفارمنس کے حوالے سے بڑا اوپر گریڈ کر رہے تھے سی ایم سندھ کو، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ مناظرہ کرا کے دیکھ سکتے ہیں دونوں صوبوں کے سی ایمز کا کہ کون بہتر پرفارم کر رہا ہے. آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ مناظروں سے یہ پرفارمنس جو ہے وہ ایویلویٹ نہیں ہوتی سائیں. پرفارمنس ایویلویٹ ہوتی ہے اگلے الیکشنز میں. آپ دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے، صوبہ سرحد میں کیا ہوتا ہے اور صوبہ سندھ میں کیا ہوتا ہے. یہ انفارچونیٹلی ہماری جو تھنکنگ ہے وہ روٹڈ نہیں ہے لوگوں کے ایز بینگ دی فائنل آربٹرز. حکمرانوں کے چننے میں بھی اور حکمرانوں کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے میں بھی. تو جو یارڈ سٹکس ہیں انہیں کو اوپر ہی رہنے دیں. میرا خیال ہے یہاں مناظرے وغیرہ کرنا جو ہے وہ مطلب مسائل کو فردر کمپلیکیٹ کرنا میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ وہ ہے آپ الیکشن کرائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن مڈ ٹرم الیکشن کروائیں، آپ 2 مہینے میں 3 مہینے میں الیکشن کرا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. درست. اچھا، اب سر تھوڑا گرینڈ الائنس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ ویسے تو کہا جا رہا تھا کہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس اس میں ہونی ہے. ہم نے ہوتے ہوئے بھی دیکھی کہ جی ڈی اے کے وفد سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، پھر اس کے علاوہ جسکم کے رہنماؤں سے محمود اچکزئی صاحب کی غالباً آج ملاقات ہوئی ہے. تو اب کیا سمجھا جائے کہ آپ لوگ ایک بہت بڑا ایک امبریلا کے نیچے ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو مزید پارٹیوں کے آنے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے؟ جی آپ نے صحیح کہا سنا. جب ہم نے پہلے ایک الائنس بنایا تھا 5 پارٹیز کا، تو اس کا بھی جو بیسک مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جی تمام جمہوری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ملکی ان کو اکٹھے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا جا سکے. تو 5 پارٹیز تو ہو گئی تھی بلکہ 6 پارٹیز، لیکن باقی پارٹیز کے ساتھ ہماری حتمی گفتگو نہیں ہو پائی تھی. تو اب وہ پروسیس جو ہے وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر دوبارہ شروع کیا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8-10 دن پہلے یہاں گٹ ہوا تھا ایک اسلام آباد میں، اور مولانا صاحب اور باقی سیاسی رہنماؤں نے اس کے بعد ایک پریس ٹاک بھی کی تھی، جس میں انہوں نے یہ اس کا اعادہ کیا تھا کہ آئین کی بحالی کے لیے ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے جدوجہد کریں گے. اس میں مولانا صاحب بھی شامل تھے، باقی تمام بھی، شاید خاقان عباسی صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. اب اس پلیٹ فارم کو فردر ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سندھ گیا ہوا ہے. جی ڈی اے نے کیٹیگوریکلی پیر پیگاڑا صاحب نے کہا ہے جی کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہ اس جدوجہد میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آئین کی بحالی کے لیے. اور باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں سے بھی مثبت تو ہمیں رپورٹس جو ہیں وہ ملیں گی. 25 اور 26 کو اسلام آباد میں محمود خان اچکزئی صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب جوائنٹلی اس آل پارٹیز کانفرنس کا گٹ جو ہے اس کو وہ اسپانسر کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تمام جمہوریت پسند، آئین پسند پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گی، ان پارٹیز کے علاوہ جو کہ اس وقت حکومت میں شریک ہیں یا حکومت کی بینیفیشریز ہیں. تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے جو ڈیٹس آپ بتا رہے ہیں اس میں جو آگے کا لاہے عمل ہوگا وہ بھی اناؤنس کیا جائے گا؟ جی بالکل، لاہے عمل بھی اناؤنس کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں کہ اگر یہ ہمارا یہ محاذ بنتا ہے آئین کی بحالی کے لیے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس کے بارے میں اور بھی اس کے خد و خال جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے. اور ان کے بارے میں بھی میرا خیال ہے اعلانات 25-26 کو اگر نہ بھی ہوئے تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے میں عید الفطر سے پہلے سب کچھ فائنلائز ہو کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. درست. اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی کی جو 22 مارچ کو جلسے کی درخواست تھی مینار پاکستان
پاکستان کے حوالے سے وہ بھی خارج کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے. تو اب الٹرنیٹ اس کا کیا ہے؟ آپ سپریم کورٹ جائیں گے یا پھر وینیو کی تبدیلی کی کوشش کی جائے گی؟ میرا خیال ہے جو قانونی پہلو ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس کو چیلنج کیا جائے، آگے جایا جائے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب صدر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں، چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کی وہ جلسے کر رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کے اوپر کیوں جلسے کرنے کا بین ہے جو کہ پرامن جلسے کرنے کا؟ یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، وہ کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تو لازمی بات ہے اس کا قانونی طور کے اوپر اس کو چیلنج تو کیا جائے گا، لیکن ہماری جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ بھی دیکھے گی کہ کیا کوئی آلٹرنیٹ وینیو ہے. مجھے نہیں پتا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کوئی ہمیں آلٹرنیٹ وینیو جو ہے وہ سجیسٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن اگر کوئی آلٹرنیٹ وینیو کے بارے میں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ سوچے گی تو ایک پروسیس جو ہے اس کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جانا پڑے گا، پھر عدالتوں میں جانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ سیدھے سادے آپ ایک پرامن جلسہ کرنے کی اجازت دینے میں مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز جو ہے وہ حائل ہے ان لوگوں کی سوچ میں کہ یہ لوگ ہر دفعہ اس کا ایک ایشو بنا دیتے ہیں. سر وقت